تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857574416۔ ہم پروگرام کے آغاز سے قبل میں دعوت سخن دوں گا حضور تاج الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کو، کہ وہ عقائد کی بنیاد پہ ہمیں ایسے روشناس کرائیں کہ ہمارے ذہن ایک دم روشناس ہو جائیں۔ تو میں دعوت سخن دوں گا مفتی محمود اختر صاحب قبلہ کو، اور اس کے بعد سوالات و جوابات کا سیشن ہم انشاءاللہ العزیز بہت جلد شروع کریں گے۔ لہذا آپ مطمئن بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں۔ حضور تاج الشریعہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ۔ الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، محترم سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سرور کائنات، فخر موجودات، روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ کچھ عقائد سے متعلق گفتگو ہوگی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے غالباً یہ ہوا کہ سوالات کے جوابات دیے جائیں. بہرحال چند جملوں میں کچھ باتیں میں عرض کروں کہ عقائد مطلب ایمان. ایمان یہ اصل ہے، بنیاد ہے. اگر ایمان ہے تو عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی عبادت، اس سب کی بنیاد عقیدہ اور ایمان ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں، ایمان نہیں ہے، تو کوئی عبادت ہی نہیں.
نماز نماز نہیں ہے اگر ایمان کے بغیر ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہو جائے، ایکسرسائز ہو جائے، ورزش تو ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی۔ روزہ اس وقت روزہ ہوگا جبکہ ایمان کے ساتھ ہو۔ بغیر ایمان کے اگر کسی نے روزہ رکھا تو وہ بھوک ہڑتال ہے، بھوکواس ہے، روزہ نہیں ہے۔ بغیر ایمان کے اگر کسی نے حج کیا تو وہ حج نہیں ہے، پکنک ہو جائے، ٹور ہو جائے، سفر ہو جائے، تفریح ہو جائے، لیکن حج نہیں ہے۔ عبادت کی بنیاد یہ ایمان ہے، کیونکہ خود اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا، بات چل رہی ہے ان کی جن کا ایمان نہیں، جو کافر ہے، کافروں کی بات چل رہی ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جو بھی عمل کیا، إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو بھی عمل کیا، اس لیے کہ ما جو ہے عربی میں عموم کے لیے آتا ہے، اس چیز کا بیان من عمل، جو کچھ بھی عمل کیا ہم نے قصد فرما کر ان سب کو گرد و غبار کے باریک باریک ذرات بنا دیے، جو روزن کی روشنی میں نظر تو آتے، پکڑ میں نہیں آتے۔ اس میں حباء منصورہ عربی میں کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کہیں کوٹری میں، کمرے میں اندھیرا ہو اور ایک جگہ سے کہیں سے روشنی آ رہی ہو، مثلا سورج کی دھوپ آ رہی ہو، اب وہ ایک لکیر ہوگی روشنی کی، اس روشنی میں آپ کچھ تیرتا ہوا دیکھیں گے اور حرکت ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اس میں ہلچل تو مچ جائے گی، کچھ آئے گا نہیں۔ اسی کو عربی میں کہتے حباء منصورہ، گرد و غبار کے باریک باریک ذرات یہاں پر بھی ہیں لیکن اس روشنی میں نہیں دکھ رہے۔ ہاں اندھیرا ہو جائے، کہیں ایک جگہ روشنی ہو تو وہاں تھوڑے بہت دکھیں گے۔ تو اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ جو بھی عمل کریں یہ ہم نے سب کو حباء منصورہ بنا دیا، گرد و غبار کے باریک باریک ذرات بنا دیے، جو کچھ ہاتھ ہی نہیں آتے۔ تو ان کے عمل کا بھی وہی حال ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے تو ان کا عمل حباء منصورہ ہے، نہ وہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ مسجد کی تعمیر کا ثواب ہے، نہ مدرسے کی تعمیر کا ثواب ہے، نہ کتاب لکھنے کا کچھ ثواب ہے، سب حباء منصورہ۔ سب کے لیے ضروری ایمان۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت سب سے پہلے ایمان کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں کہ ایمان اگر ہے تب تو عمل ہے، وہ جڑ ہے، بنیاد ہے۔ جڑ ہوتی ہے نا، تو آپ بھی اگر پودا لگائیں گے، درخت پودا لگائیں چھوٹا سا، تو آپ کو زیادہ فکر اس کی جڑ کی ہوتی ہے، اس میں مٹی ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، اس کی پتیوں پہ کھاد نہیں باندھتے، شاخوں پہ آپ کھاد نہیں ڈالتے، وہ جڑ میں ڈالتے ہیں۔ جڑ میں ڈالو، وہیں پانی ڈالو، وہیں کھاد ڈالو، اس کی غذا ڈالتے رہو، اور درخت خود بخود جو ہے وہ بڑھتا رہے گا، تناور ہوتا رہے گا، پتیاں نکلتی رہیں گی، پھول نکلتے رہیں گے، پھل آتے رہیں گے۔ اوپر کچھ مت آپ پانی ڈالیے اور جڑ میں ڈالتے رہیے۔ تو ایمان اگر ہے تو خود بخود عمل کی توفیق ہوتی جائے گی، عمل خود مقبول ہوگا اگر ایمان ہے۔ اور جس کی جڑ ہی نہیں ہو وہاں پانی کا ڈالے گا؟ بغیر جڑ والا بھی پودا ہوتا ہے، وہاں جڑ میں نہیں پانی ڈالیں، اگر جڑ میں پانی ڈالیں تو پورا ڈرائنگ روم خراب ہو جائے۔ وہ کون سا پودا؟ وہ پلاسٹک والا، پلاسٹک والا نقلی۔ کبھی دیکھا آپ نے اس کے جڑ میں پانی ڈالتے؟ نہیں، بلکہ اس کی پتیاں دھوتے ہیں، اس کی شاخیں دھوتے ہیں، صاف کرتے تو صاف ہوتی۔ اصلی پودا ہو تو پتیوں کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جڑ مضبوط ہوگی، پتیاں خود بخود صاف ستھری رہتی ہیں، خود بخود پھل آتے ہیں۔ اور نقلی پودا ہوگا تو پتی کو بھی دھو رہے ہیں، پھول کو بھی دھو رہے ہیں، اور جڑ میں نہیں ڈال رہے ہیں کہ پورا خراب ہو جائے گا ڈرائنگ روم۔ تو وہ جڑ کی بات ہی نہیں کرتے، جو نقلی ایمان والے وہ جڑ کی بات نہیں کرتے، صرف شاخ شاخ کی بات کرتے ہیں۔
اور ہم سب سے پہلے جڑ کی بات کرتے، جڑ کو مضبوط کرو، اعمال خود بخود صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جڑ مضبوط کر رہا ہے، تو یہ عقیدہ اور ایمان۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے بھائی کہ وہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور ہم رسول کے رسالت کو مانتے، قرآن کو مانتے، پھر کیا بات ہے کہ ایمان نہیں ہے؟ تو دیکھیے صرف کلمہ پڑھ لینا اگر ایمان کے لیے کافی ہوتا تو قرآن حکیم میں کیوں ارشاد ہوا؟ قرآن حکیم میں ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر بھی اور قیامت میں، ایمان لائے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ جل وعلا فرماتا وما ہم بمومنین، حالانکہ مومن نہیں ہے وہ۔ کیا پتہ چلا؟ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف اعلان کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول کو جیسا ماننا ضروری ہے ویسا مانو گے تب مومن ہو۔ کیا منافقین کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ارے وہ تو حضور کی بارگاہ میں آ کے پڑھتے تھے، اور قرآن بھی فرما رہا، وہی کلمہ پڑھتے تھے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے محبوب یہ منافقین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول۔ یہ کلمہ ہوا کہ نہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، بے شک ہم گواہی دیتے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہہ رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کی بارگاہ میں منافقین آ کر کے گواہی دیتے، کہتے ہیں کہ ہم بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے محبوب اس کے رسول ہو آپ، اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ دیکھو کہہ رہے ہیں لیکن قرآن میں جھوٹے ہیں۔ تو صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ کیا ضروری ہے؟ تو خود میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہ ہوگا، کیا فرمایا؟ لا یؤمن، نفی، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہ ہوگا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ یہ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ کلمہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے، جب تک کہ روزہ نہ رکھ لے، بلکہ فرمایا اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس السر یوں گنگناتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں انہی کو جانو گے مانو گے تو مسلمان جاؤ گے، نہیں تو پھر تو اب اعلیٰ حضرت نے خود اپنے بارے میں فرمایا اور ان کو بھی دعوت دی، ان کو بھی دعوت دی۔ کیا فرمایا؟ ان سے بھی فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مان لے، آج، ہاں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو تمام اولین و آخرین میرے آقا ہی کی حمد و ثنا کریں گے، انہی کی تعریف کریں گے، وہاں مانو گے تو وہ ماننا مانا نہ جائے گا، اگر ماننا ہے تو دنیا میں مان لے تب ایمان ہوگا۔ تو ایمان اس کا نام ہے۔
اور اس میں وقت بہت تنگ ہے، نہیں تو یہ موضوع تو ایسا ہے کہ پس سرحد سے گفتگو کی جائے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم پھر آئندہ گفتگو کریں گے۔ دیکھو ایمان ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی کہ نماز، کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا۔ ارے نماز، بے شک نماز اہم العبادات ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے کافر ہو جائے۔ لیکن نمازی بھی تو ہو، نمازی وہ ہوگا جو مومن ہوگا، بغیر ایمان کے نماز کا۔ کیا یہ منافقین مسجد نبوی میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضور کے پیچھے کھڑے ہیں، صحابہ کے درمیان سب میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن حکیم نے کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ قرآن نے کیا فرمایا؟ جب ان سے اللہ کے رسول کی توہین ہوئی، ہوا کیا کہ سرکار لشکر لے کر غزوہ تبوک کو جا رہے ہیں۔ تبوک جہاں عیسائی رہتے تھے، کافی فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے۔ سرکار تشریف لے جا رہے تھے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، یہ اس کو غور سے سن لیجئے، پھر اس موضوع میں ہم گفتگو کریں۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا۔ بھائی پہلے مندر پہ قیام ہوتا تھا، قیام فرمایا تو وہاں پر ایک صحابی کی اونٹنی جو ہے وہ گم ہو گئی۔ اب اونٹنی گم ہوئی، وہ سواری، اب ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، بہت تلاش کیا، نہیں ملی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، تلاش کر رہا ہوں، نہیں مل رہی۔ تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہاں وہاں جا کر کے تلاش کرتے رہے، تمہارے پاس بھی دو آنکھ ہے، میرے پاس بھی دو آنکھ ہے، جب تم نہیں دیکھ سکتے تو میں کیا دیکھوں گا؟ آج یہی تو پیش کرتے ہیں نا، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، رسول اللہ کی بھی دو ہاتھ ہیں، ان کی بھی دو آنکھ، ہماری دو آنکھ بھی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس دو آنکھ ہے، تم چل کر کے یہاں وہاں تلاش کرے، نہ ملے یا مجھ سے پوچھتے ہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے فرمایا تمہاری اونٹنی فلاں پہاڑ کی وادی میں ہے۔ اب وہ گئے تو واقعی وہیں اونٹنی تھی، اب لے کے چلے آئے، آ گئے۔ وہ تو صحابی تھے، وہ صحابی تھے، وہابی تھوڑی تھے۔ ہاں وہ صحابی تھے، لے کے آ گئے۔ لیکن اسی میں آج کل جو وہابی ہیں، انہی کے جد اعلیٰ بھی تھے وہیں۔ کون؟ منافقین تھے۔ ان لوگوں نے کہا او یہ دیکھو، یہ دور کی اونٹنی بتا رہے ہیں، ہم لوگ ان کے بیچ میں، ہمارا ان کو پتہ نہیں ہے، معذرت ہے، یہ رسول غیب کیا جانے۔ وہی آج بھی وہی علاقتے ہیں، وہی چلا رہا، یہ رسول غیب کیا جانے۔ اور آج بھی ان کی کتابیں دیکھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، فلاں کا علم نہیں، معاذ اللہ، اپنے خاتمے کا علم، معاذ اللہ، کیسی کتابیں ہیں بھائی، سب جب جاؤ مارکیٹ میں دیکھو، ان کے خبط الایمان، حفظ الایمان، یہ سب دیکھ لو۔ تو ان لوگوں نے آپس میں یہ کہا، اللہ جل وعلا نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ سرکار پر آیت کریمہ نازل ہوئی کیا؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھو گے، کیا پوچھو گے؟ تم لوگوں نے ایسے سے کہا تو یہ کیا کہیں گے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ ضرور کہہ دیں گے کہ ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، یعنی سیریس ہو کر کے، سنجیدہ ہو کر کے نہیں بول رہے تھے، یوں ہی بول دیا تھا کہ رسول کیا غیب جانے۔ حضور نے بلایا ان کو، کہا تم لوگوں نے میرے بارے میں ایسے سے کہا ہے؟ تو ارے حضور وہ آپس میں ذرا سا ٹائم پاس کرنے کے لیے، راستہ کاٹنے کے لیے کچھ نوجوان تھے، ایسے بول دیا، سیریسلی نہیں تھے، سنجیدہ نہیں تھے۔ لیکن قرآن کیا فرماتا؟ دیکھو سورہ توبہ 10ویں پارے میں کیا ارشاد ہوا۔ اللہ جل وعلا فرماتا اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہہ دیں گے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ قُلْ، اے محبوب فرما دو، أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ کیا فرمایا؟ اے محبوب فرما دو، کیا اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ مذاق کیا تھا رسول کے علم غیب کا، لیکن قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اب اللہ و آیاتہ و رسولہ، کیا اللہ اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا، ہیلے بہانے مت کرو، عذر مت کرو، بہانے بازی مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد۔
اسی لیے ساری امت کا اجماع ہے کہ جو رسول کی شان میں ادنا بھی گستاخی کرے، تھوڑی بھی توہین کرے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا علم رکھنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مصنف کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سقی کیوں نہ ہو، تھوڑی بھی اگر توہین کرتا ہے اللہ کے رسول کی شان میں تو وہ ایمان سے ایسے نکل جائے گا جیسے کہ تیر شکار کو چھید کے نکل جاتا ہے۔ تو ایک مثال میں نے دی قرآن سے کہ دیکھو ایمان لائے لیکن قرآن کیا فرمایا؟ قد کفر تم، بے شک تم لوگ کافر ہو گئے۔ اور آج ہم اسی کہتے یہ لوگ دیکھو یہ لوگ سب کو کافر بنا رہے ہیں، تمہارے کفر کو ظاہر کر رہے ہیں۔ بھئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر نے جو ہے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیا اور اس کے بعد کہا بھئی تم کو کینسر ہو گیا، کہا رہے مجھ کو بیمار بنا دیا۔ ارے بیمار نہیں بنایا، بیماری لے کے آیا، ڈاکٹر کا احسان مان کہ تیرا کینسر بتا دیا، علاج کرا تو مر جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کا احسان مان لو کہ اعلیٰ حضرت ان کے ایمان کے کینسر کو بتا دیا ہے، اب یہ احسان مان کے توبہ کر لے تو خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ بہرحال اب اس پر پھر گفتگو نہیں، یہ موضوع چلے گا تو چلتا رہے گا، ہاں لیکن سوالات بھی ہیں۔ ہمارے ایاز بھائی بھی بہت غور سے بار بار دیکھ رہے کیا بات ہے، سوال نہیں سن رہے ہو آپ تو بھائی سوال سنائیے، آپ سوال سنائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے درمیان میں جلسے کے صدر حضور ممتاز العلماء الحاج مولانا رجب علی رضوی صاحب قبلہ خطیب و امام مدینہ جامع مسجد موجود ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے ہم یہ سیشن سوالات و جوابات کا شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آیا ہے کہ روز قیامت آنے سے قبل کیا پوری دنیا جہان میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی، اور اس وقت کے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کتنے پختہ ہوں گے؟ آئیے اب جواب سنتے ہیں۔ سوال آپ نے سن لیا کہ قیامت آنے سے پہلے کیا ایسا دور ابھی آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی مسلمان ہوں اور مسلمانوں ہی کی حکومت ہو؟ تو یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب زمین میں بڑا فتنہ و فساد ہوگا، کفار و مشرکین عام، یہاں تک کہ دجال کا ظہور ہوگا۔ اب وہ دجال جس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کفر، یہ کافر ہے لیکن صرف مسلمان کو نظر آئے گا، کافر کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ اپنے ساتھ آگ اور باغ لے کے چلے گا، وہ باغ کو بولے گا جنت ہے اور آگ کو بولے گا جہنم۔ تو جو اس کو مانیں گے اپنی باغ میں ڈالے گا اور جو نہ مانیں گے اس کو اپنے آگ میں ڈالے گا، لیکن جو آگ میں جائے گا حقیقت میں وہ جنت میں جائے گا۔ بڑے شعبدے دکھائے گا، بڑے شعبدے، زمین کے خزانے جو ہیں وہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے ہو جائیں گے، ایسے شعبدے، سب عجیب عجیب شعبدے۔ آج کل ہے نا کچھ بابا لوگ عجیب غریب حرکتیں کرتے ہیں، لوگ ساتھ رہتے ہیں، بہت پہنچیلا ہے، اور وہ جب دیکھے گا زمین سے خزانے تو دنیا دار لوگ تو سب پیچھے لگ جائیں گے اس کے۔ تو وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا ایسے ہی، اور پہلا دن جو ہوگا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر، پھر بقیہ دن ایسی برابر ہو، 40 روز میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اخیر میں وہ ملک شام کی طرف جائے گا، حرمین طیبہ یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو فرشتے اس کو اس کے دروازے ہی سے واپس کر دیں گے، منہ پھیر دیں گے اس کو۔ ہاں یہ ہے کہ ان دونوں مقدس شہروں میں زلزلے آئیں گے اور جو کافر ہوں گے وہ خود ہی باہر نکل کے بھاگ جائیں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔
یہ نہ سوچے کہ وہاں نجدی ہے تو وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے. ہاں جو سنی ہیں وہ بچ جائیں گے اور جو بدعقیدہ ہے سب نکل جائیں گے. تو جب ملک شام کا رخ کرے گا اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے. پوری سب باتیں احادیث صحیحہ میں. فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی، امام کا انتظار کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر آسمان سے نزول فرمائیں گے. اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی وہ جو وعدے الہی کے مطابق انبیاء کرام علیہ السلام پر ایک آن کے لیے موت آتی ہے پھر ہمیشہ کی زندگی، وہ ابھی وعدے الہی کے مطابق ان پر موت نہیں آئی، زندہ اٹھا لیے گئے. وہ زندہ تشریف لائیں گے، اقامت ہو چکی ہوگی. اسی میں اس وقت حضرت امام مہدی بھی ہوں گے، حضرت سیدنا امام مہدی. تو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام حضرت امام مہدی کو امامت کے لیے آگے بڑھائیں گے. آپ امامت فرمائیے. حضرت امام مہدی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے فجر کی. اور یہ دجال جو دمشق کا اور شام کا رخ کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو پا کر پگھلنے لگے گا. جیسے کہ پانی میں نمک ڈال دو تو کیسے گھلتا ہے. آج کل تو پیسا پسایا ملتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. پہلے روڑے آتے تھے تو ڈال دو دھیرے دھیرے گھلتے، ویسے گھلے گا، بھاگے گا. وہ آپ کی خوشبو سے بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور آپ نیزہ ماریں گے پیچھے اور وہ واصل جہنم ہوگا. اس کے بعد پھر پوری دنیا میں صرف اسلام ہوگا، صرف اسلام. ایک دین اسلام، ایک مذہب، مذہب اہل سنت. حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام تبلیغ فرمائیں گے. یہاں حدیث پاک میں ہے کہ شادی فرمائیں گے، اولاد بھی ہوگی. زمین پر آنے کے بعد 40 سال تک آپ کا قیام رہے گا اور حضرت امام مہدی کی حکومت رہے گی. اسی لیے فرمایا گیا کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے کہ جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوئی ہے، اور 5ویں ہوں گے امام مہدی آخر زمانے میں جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی. 4 بادشاہ میں 2 ہیں کافر اور 2 ہیں مومن. کافر میں ایک تو نمرود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا، جس نے آگ میں ڈلوایا تھا، نمرود. اور ایک ہے بخت نصر، یہ کافر ہے. اور 2 مومن تو حضرت سیدنا سلیمان، 5 میں 4 ہی ہیں، معاذ اللہ 4 ہیں. تو حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور اخیر زمانے میں حضرت امام مہدی کی پوری دنیا پر ہوگی. تو 2 ایمان والے اور 2 کافر. تو حضرت امام مہدی کی حکومت ہوگی. اس وقت ہر طرف اسلام کا بول بالا، کئی کافر نہیں. جتنے یہ عیسائی یہودی ہیں سب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں گے. صلیب کو توڑیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. صرف ایک آذان گونجے گی، ایک آواز گونجے گی، اذان کی آواز گونجے گی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اگرچہ وصف نبوت سے متصف ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. نبی کی نبوت ختم نہیں ہوتی، دور تبلیغ ختم ہوتا. ہر نبی اپنے وصف نبوت سے آج بھی متصف ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی اور رسول ہیں، لیکن حضور کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دیں گے. خود آپ بھی اسی پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اسی پر عمل کرنے کا حکم دیں گے. اس وقت لوگوں کا ایمان پختہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں نازل فرمائے گا، ایسی برکتیں نازل فرمائے گا کہ ایک انار میں خاندان بھر کا پیٹ بھر جائے گا. اتنا امن و امان کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیے. تنہا عورت جنگل سے گزر جائے، کوئی پرسان حال نہیں. لوگ سونا لے کے اچھالتے ہوئے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں تک کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اور لے کر راستے میں بیٹھے رہیں گے کہ کوئی آئے تو دے، تو کئی روز تک بیٹھے رہیں گے، کوئی لینے والا نہیں آئے گا. اتنی برکتیں ہوں گی.
تو وہ زمانہ ہوگا کہ اسلام کا بول بالا ہوگا. اب ظاہر بات ہے اتنی برکتیں ہیں تو لوگوں کا ایمان بھی ایسا ہی پختہ ہوگا, ایسا پختہ ایمان ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے کے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی عبادت آج کے لوگوں کے سے 50 گنا زیادہ ثواب والی ہوگی. تو بہرحال وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں پوچھا گیا, ایسا زمانہ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی اگر وہ زمانہ نصیب فرمائے, لیکن اس سے پہلے جو فتنے ہیں اس سے بچائے. ہاں, نہیں تو وہ ادھر اس کی تمنا ہو اور اس سے پہلے جو فتنے ہوں کہیں آدمی اسی میں نہ بہہ جائے. اللہ فتنے دجال سے محفوظ رکھ کر حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کا دور عطا فرما دے. سبحان اللہ. اس جدید دور میں دعوت تبلیغ کے لیے مختلف وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے. کیا دین حق لوگوں تک پھیلانے کے لیے جانداروں کی تصویریں اور ویڈیو کا سہارا لینا شرعاً درست ہے, یا پھر جو لوگ درست سمجھ کر اس کا استعمال کرتے ہیں کیا حکم ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ آپ نے سوال سن لیا کہ ویڈیو اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے اسلام کی تبلیغ. اب اگر ٹی وی ریڈیو وغیرہ سے بغیر جاندار کی تصویر کے تبلیغ ہوتی, جیسے اب یہی پروگرام ہے, اس میں تصویر تو نہیں جائے گی, آواز جائے گی, سوالات کی بھی کی آواز جائے گی, جوابات کی بھی آواز جائے گی, سننے والے سنیں گے, اللہ جسے ہدایت دے. تصویر کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے جاندار تصویر کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصوروں کو ہوگا, تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اشد الناس عذاب یوم القیامت, قیامت کے سب سے زیادہ سخت عذاب جنہیں ہوگا وہ تصویر بنانے والے ہیں. تصویر جاندار کی بنانا, اس کا اعزاز کے طور پر رکھنا, ان سب کو فقہاء کرام نے حرام فرمایا. اب ظاہر بات ہے کہ اسلام دین, ہمارا مذہب, یہ برائیوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اب اسلام پھیلے برائی کے ذریعے, مٹھی بھر مسلمان عرب سے اٹھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے, تو کیا اس وقت ان لوگوں نے کسی ناجائز بات کا سہارا لیا؟ نہیں. جذبہ صادق ہے اور اللہ کی قدرت پہ پورا یقین ہے تو ساری دنیا بڑے بڑے وسائل رکھتی ہو, لیکن مومن جذبہ صادق کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے اٹھتا ہے تو تائید غیبی اس کی مدد کرتی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب فوٹو کے ذریعے ہو تو ہی اسلام پھیلے, بلکہ جس چیز کو ہمارے آقا نے منع فرمایا, حرام فرمایا, وہ حرام ہے. اور خاص دین پھیلانے کے لیے ہم اس کا کیوں سہارا لیں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ بت پرستی اسی راہ سے آتی. جاندار کی تصویر بناتے ہیں تو بت پرستی کی راہ یہی نکلتی ہے. کیوں پہلے جو ہے وہ بنائیں گے, فوٹو بنائیں گے, بعد میں اس کی تعظیم کریں گے, احترام کریں گے, چومیں گے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے تو اس کے بعد سجدہ بھی کرنے لگیں. تو اس کو بالکل بنیادی ختم کر دیا. ورنہ کتنے ایسے کہ جن لوگوں نے اپنے ماننے والوں جس سے وہ عقیدت رکھتے تھے, بعد میں ان کی تصویر بنا لی, پھر اور کوئی آیا تو اس کا بت بنا لیا کہ ہم صرف دیکھیں گے عقیدت سے. کچھ دن کو اور بعد میں لوگ آئے تو ان کا ہمارے باپ دادا بناتے, پوچھتے تھے, ہم بھی پوجیں گے. تو اسلام نے تو ان چیزوں کو ہی رد کر دیا, اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. اب یہ کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا دلیل رکھتے ہیں, ان سے رجوع ہوا جائے کہ کس بنیاد پر. بہرحال حدیث پاک سے, فقہاء کرام کے اقوال سے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جاندار کی تصویر بنائی جائے اور اعزازاً رکھی جائے. تبلیغ کرنا اتنا ہی ہم مکلف ہیں اس کے جتنا کہ ہماری طاقت ہے, اور اسلام کے دائرے میں رہ کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ہے اپنی طاقت کے مطابق.
خود فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ ہم نے مکلف نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں فرمایا۔ تو ہمیں اللہ جل وعلا نے جتنا مکلف بنایا، ہماری طاقت جو ہماری طاقت ہے اسی کے مطابق ہم تبلیغ کریں، اور ہر مسلمان طاقت کے مطابق دین کی تبلیغ کرے۔ کیا ضرورت ہے تصویر کی؟ ہر مسلمان اگر طاقت کے مطابق تبلیغ کرے تو یہ اپنی اپنی بات دوسرے تک بالکل آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، لیکن شوق ہو، اس لیے اس کی اجازت ہمارے علماء نے نہیں کی۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے اگر موبائل کا سوئچ آف کر دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ یہ پروگرام لائیو جو ہے وہ نیٹ پر جا رہا ہے، تو یہ ڈسٹربنس جو ہے وہ نیٹ پہ ذرا مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ تو خدا را آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے دین سیکھنے آئے ہیں، کچھ لینے آئے ہیں، تو اپنے اپنے موبائلوں کے سوئچ اگر آف کر دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ حق تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ کچھ لوگ حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہتے ہیں۔ لفظ حاضر و ناظر حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، تو یہ لفظ حق تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا کیا صحیح ہے؟ دیکھیے، اہل سنت و جماعت کا مذہب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، اور جسم کے لیے جو چیز ضروری ہے جیسے مکان کا ہونا، ظرف کا ہونا، اشارے حسیہ سے ممتاز ہونا وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے لیے جسم مانے تو اللہ تعالیٰ حادث ہو جائے، اس لیے کہ جسم جو ہے وہ حادث ہے، مرکب ہے، اور اللہ جل وعلا قدیم ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، وہ جسم سے پاک۔ اب وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، جسم سے پاک ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اس کے لیے جسم ثابت کرنا اہل سنت و جماعت کے نزدیک کفر ہے۔ اب قرآن حکیم میں کہیں اگر اس طرح کے کلمے آئے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید کے معنی ہاتھ کے، کہ اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر، تو وہاں تعویل ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، ید سے مراد اللہ کی قدرت ہے وہاں پر۔ تو قرآن حکیم میں یا احادیث کریمہ میں اگر اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جن سے اعضائے جسمانی بظاہر معلوم ہوتا، تو وہ تلاوت کی حد تک، حدیث پڑھنے کی حد تک ہے، دوسری جگہ اس کو استعمال نہیں کریں کہ یہ متشابہات سے ہے۔ یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں قرآن حکیم میں، حدیث کریمہ میں، کہ متشابہات سے ہے، کہ جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں، اور جو معنی مراد ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اللہ جاننے والا۔ بعض علماء نے اس کی تعویل کی ہے، تو اگر تعویل صحیح ہو سکتی ہو تو اس کے معنی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس ہر تعویل کو آدمی یقین کر لے، لیکن چونکہ وہ علم والے انہوں نے اس کی تعویلیں کی ہیں تو اس کو مانا جائے گا، لیکن ظاہر پر حکم نہیں لگے گا کہ اللہ کے لیے ہاتھ مانے یا اللہ کے لیے پاؤں مانے، کہ جیسے حدیث پاک میں اللہ جل وعلا اولیاء کرام کے بارے میں فرماتا ہے کہ میں ان کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں ان کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ اللہ جل وعلا کی مراد کیا ہے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ جل وعلا اپنے ان محبوبان بارگاہ کو اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ پوچھا گیا کہ حاضر و ناظر، ظاہر بات ہے کہ حاضر ناظر کا ظاہری معنی یہ ہوتا ہے حاضر یعنی جسم کے ساتھ موجود، ناظر معنی آنکھ سے دیکھنے والا۔ اگر یہ معنی لیا جائے تو اللہ اس سے پاک ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ کے لیے حاضر و ناظر نہ بولا جائے، اللہ کے لیے حاضر اور ناظر نہ بولیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ اور رسول کو حاضر و ناظر جان کر نہیں بولنا چاہیے۔ رسول کے لیے حاضر و ناظر ہے، اللہ کے لیے شہید و بصیر ہے۔ اللہ کے لیے کیا لفظ بولیں گے؟ شہید و بصیر، کیونکہ اسماء حسنہ میں قرآن حکیم میں شہید بصیر آیا، لیکن کہیں پر قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے حاضر اور ناظر نہیں آیا۔
تو رسول حاضر و ناظر کہیں اور اللہ کے لیے کیا کہیں گے؟ شہید و بصیر. اسی لیے خود میں نے دیکھا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جب لکھواتے اس طرح کا کوئی عہد لوگ عہد کرتے نا تو ڈائریکٹ بول دیتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا حاضر و ناظر جان کر کے یہ وعدہ کرتے عہد کرتے. یہ نہیں لکھواتے تھے. آپ لکھواتے تھے اللہ کو شہید و بصیر اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر میں یہ وعدہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سب سمائی ہے اور وقت ہم سننے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے شہید و بصیر ہے, حاضر و ناظر نہیں ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں اس میں حاضر و ناظر ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاہدن کا لفظ ہے, انا ارسلناک شاہدن, اے محبوب ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بھیجا. اعلیٰ حضرت قادر بریلوی قدس سرہ العزیز نے شاہد کا ترجمہ حاضر و ناظر فرمایا. تو سرکار کے لیے حاضر و ناظر بولا جائے گا, اللہ کے لیے شہید و بصیر بولے گا. سماج میں ایک عجیب سی روایت چل نکلی ہے, جیسا کہ لوگ قسم کھاتے ہیں کہ میں ماں کی قسم کھاتا ہوں, بہن کی قسم کھاتا ہوں, بھائی کی قسم کھاتا ہوں, بچوں کی قسم کھاتا ہوں. کیا ایسی قسموں پہ ہم اعتبار کریں یا وہ صرف خدا کی قسم کھا کے اگر کوئی بات کہے تو ہم اس پہ اعتبار کریں؟ دیکھیے قسم جو ہے وہ اللہ جل وعلا کی ذات اور اس کی صفات ہی سے متعلق ہو, اسی کی قسم کھا سکتے ہیں. جیسے واللہ, باللہ یا بخدا, اللہ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ یا اس کی صفات جو ہیں اس کے ساتھ قسم ہوگی. جیسے اب قرآن بھی اللہ کی صفات سے ہے تو لہذا قرآن کی قسم. لیکن غیر اللہ کی قسم نہیں کھائیں, یہاں تک کہ رسول کی قسم بھی نہیں کھائیں گے. ماں باپ کی بات تو بہت بات کی ہے, قسم یہ ہوتی رہی ہے, بچے کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم. یہ قسم نہیں ہے بلکہ قسم وہی ہے جو اللہ کے نام پاک کے ساتھ ہو یا اس کی صفات کے ساتھ ہو, وہی قسم شرعن, اور اسی کا شرعی طور پر اعتبار ہے, اسی کے توڑنے میں کفارہ ہے. اور بقیہ اور اگر ناموں سے قسم دی جائے تو اس کے لیے توبہ کا حکم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت ہم آقا نامدار مدنی تاجدار سید و ابرار و اخیار ہوئی پدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. جب ہم سلام پڑھتے ہیں بالخصوص مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اس میں ایک اشعار آتا ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. جبکہ ہم سلام نبی پاک پر بھیجتے ہیں تو کیا سلام میں یہ اشعار کا پڑھنا صحیح ہے؟ اس میں اگر اپنے کسی نے پوچھا ہے تو اب اس کی عدم معلومات کہا جائے, کم علمی کہا جائے, اور غیر تو وہ ایسی بات ہی کرتے ہیں کہ جس کا سر پیر ہی نہیں ہو. وہی ہے کہ سلام رسول پر بھیجتے ہیں اس میں یہ بیچ میں کیسے آ گیا؟ بھئی ہم پورا سلام جو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے اس کو آپ پڑھیے, تو اس میں کیا یہ نہیں ہے کہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, یہ سرکار غوث پاک پر ہے. یا اسی طرح سے صحابہ کرام پر, خلفائے راشدین پر. تو سلام بھیجنا جو ہے اللہ کے محبوبوں پر یہ منع نہیں ہے, اور درود کے لیے خاص یہ کہ اللہ کے رسول پر بھیجے اور ان کی مطابعت میں اولیاء کرام صحابہ پر بھی بھیج سکتے ہیں, عام مومنین پر بھی بھیج سکتے ہیں. بھائی اب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں, تو التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ,
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہاں سلام ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ تو نابینا ہیں، ان کو تو کچھ نہیں، یہ نہیں سب دکھے گا. ہاں بھئی نماز میں پڑھ رہا ہے سلام، وہاں کیوں نہیں کہتا کہ یہ تشہد؟ یہاں پر حضور پر سلام ہے تو یہاں پر صالحین اور السلام علینا ہم پر سلام ہو، اور اللہ کے نیک سارے نیک بندوں پر سلام. تو نیک بندوں پر سلام بھیجا کہ نہیں بھیجا گیا؟ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضور پر سلام اور حضور کی متابعت میں حضور کے غلاموں پر بھی سلام. تو اعلیٰ حضرت نے بھی جو سلام لکھا تو اعلیٰ حضرت نے پہلے تو یہ تو سلام اتنا جامع ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا، تو اتنا جامع سلام آپ کو اردو زبان میں، فارسی زبان میں کہیں نہیں ملے گا کہ اعلیٰ حضرت قادر بریلوی قدس سرہ العزیز رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سرکار کے جسم اطہر کے ایک ایک عضو اور اس کی جو خصوصیت ہے اس کے ذکر کے ساتھ اس پر سلام بھیجا. جیسے ایک آدھ میں مثال پیش کروں، مثلا یہ کہ اب سرکار کے لب مبارک کا ذکر کیا تو اب اس پر سلام بھیجنا، تو کیا فرمایا؟ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں. بھائی شاعر جو ہیں اپنے محبوبہ کی تعریف میں ان کے لب کو جو ہے وہ پھول سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے تشبیہ دی سرکار کے لب مبارک کو گلے قدس. گل مانے پھول، لیکن دنیا کا پھول نہیں بلکہ قدسی پھول. پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. تو اب اگر انگشت مبارک کا ذکر آیا تو نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اور اس طرح سے ایک ایک عضو کی جو خصوصیت ہے اس کا ذکر. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور سے پکارو تو سنے، قریب سے بلاؤ تو سنے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم. مدینہ طیبہ مکہ معظم قسم ہے نا، لا اقسم بہذا البلد، تو حضور گزرے تو کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کف پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. آپ کے پائے مقدس کے کف کی حرمت پر لاکھوں سلام. تو عضو پر سرکار کی ذات مقدس پر، اور اس کے بعد پھر سرکار کے خلفائے راشدین پر سلام بھیجا. اس کے بعد پھر صحابہ پر، اہل بدر و حنین پر، اہل احد پر، اہل بیت اطہار پر، سرکار غوث پاک پر سلام بھیجتے بھیجتے تو اب اعلیٰ حضرت نے سب پر سلام بھیجا. تو اب اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں نے ایک شعر کا اضافہ کر دیا کہ جس نے اتنا احسان کیا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. ہاں تو اب یہ کہ حضور کے سلام کے بیچ میں یہ کہاں سے؟ ارے اگر یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صرف حضور پر یہاں ہم سلام بھیج رہے ہیں کسی اور پر نہیں، تو آپ کہہ بھی سکتے تھے یہاں تو حضور کے سلام، پھر حضور کے چاہنے والوں پہ سلام، حضور کے غلاموں پہ سلام. تو حضور کے چاہنے والے ایک عاشق اعلیٰ حضرت بھی ہیں، ہم نے ان پر بھی سلام بھیج دیا. چلیے بڑی خوب وضاحت فرمائی حضرت آپ نے. کیا ڈاکٹر طاہر القادری جماعت اہل سنت کے حق راستے پر ہیں یا ان کا مسلک اور مذہب اہل سنت و جماعت سے جدا ہے؟ دیکھیے ابتداً جو ہے طاہر القادری وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان اور مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان تھا. باقاعدہ اس کی بہت سی تقریریں جو ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کی موافقت میں، اعلیٰ حضرت کے حسن و اعلیٰ حضرت کے علم پر، عشق پر اس کے مضامین کتابیں. لیکن دیکھیے شہرت ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کو برداشت نہیں ہوتی. آدمی جب تک کہ کم ماننے والے ہوتے ہیں، محدود ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو بہت زیادہ شریعت کے دائرے میں محفوظ رکھتا ہے. لیکن جیسے جیسے شہرت ہوتی جاتی دماغ خراب ہوتا جاتا ہے. لوگ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ شہرت ہو جائے لیکن وہ برداشت کر لیں، دماغ خراب ہوا.
اب پاکستان میں اس کی خوب شہرت ہوئی، خوب کیسٹیں سیڈیاں چلی، یہاں تک کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میں بڑا مقبول ہو رہا ہوں تو اب ایسا رویہ اختیار کرو کہ سب میں مقبول ہو جاؤ، جیسے اکبر نے اپنایا تھا۔ اکبر بادشاہ تھا نا بھئی، مسلمان کا بیٹا، ہمایوں کا بیٹا، حکومت ملی تو اب اپنی حکومت کو وسیع کرنے کے لیے معاذ اللہ اس نے ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے اور بدھسٹوں سے سب سے ربط کر کے ان میں شادی بیاہ یہ وہ کر کے دین الہی جاری کر دے۔ معاذ اللہ دماغ خراب ہوا، گیا ایمان سے۔ تو یہاں بھی دماغ خراب ہوا تو اب کیا کہہ دیا کہ اپنی کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن، اس نے کتاب کا لکھا۔ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں ان فرقوں میں عقائد کا بنیادی کوئی اختلاف نہیں، صرف فروعی اختلاف ہے، وہ بھی بعد میں پھر تعبیر کا اختلاف ہے، یعنی جو اختلاف ہے بنیادی نہیں ہے۔ اب بتائیے سنی اور شیعہ کا اختلاف یہ بنیادی نہیں ہے، فروعی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی خلافت حق نہیں، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت حق نہیں، حضرت عثمان غنی کی خلافت حق نہیں ہے، یہ سب لوگ معاذ اللہ غاصب ہیں۔ تو سارے صحابہ، اکثر صحابہ کو معاذ اللہ کافر کہیں، وہ کہیں کہ قرآن جتنا نازل ہوا سب حضرت عثمان غنی نے 10 پارے اس میں سے غائب کر دیے معاذ اللہ۔ کیا کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کا ایک لفظ بھی کم یا زیادہ ہوا تو مسلمان رہے گا؟ شیعوں کے عقیدہ کہہ رہا کہ سب ایک ہیں، ان میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں، صرف فروعی اختلاف ہے، لکھا ہوا اس کی کتاب۔ اور اس کے بعد اب پہلے تو یہ لیا کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے گروہ تھے ان کو لیا، اس کے بعد پھر اور آگے بڑھا تو اس نے کہہ دیا کہ بھئی جتنے بھی یہ عیسائی یہودی ہیں یہ سب جو ہیں بلیورس، نان بلیورس، دو فرقہ، صرف دو کیا، بلیورس نان بلیورس۔ نان بلیورس یعنی کافر، اب بلیورس یعنی مسلمان، ایمان والے۔ اب اس میں مسلمان عیسائی یہودی کو بلیورس میں رکھا، یعنی عیسائیوں یہودیوں کو وہ کافر نہیں مان رہا۔ قرآن تو انہیں کافر کہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، اور یہ کہے کہ ان میں کوئی جو ہے وہ سب ایمان والے بلیورس ہیں، یہ سب ان کو برا مت کہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے، موسیٰ علیہ السلام مانتے، ارے ان سے یہی تو کہا ہوتا کہ بے شک ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں۔ تو عیسائیوں سے کہہ دیا تو ہم تو انہیں مانتے ہیں، تم بھی ہمارے نبی کو مانو۔ کہیں کہا اس نے ان سے؟ دکھائے کوئی؟ تو پیس کانفرنس کی لندن میں، اور اس میں یہودی، عیسائی اور یہ یہاں کے سکھ اور ہندو پنڈت سب کو رکھا اور کہا بھائی کہ بس اللہ یہ عربی لفظ ہے، اب سب اپنی اپنی زبان میں اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ اب اس نے پہلے تو یہ کہا کہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اب وہ سب نہیں پڑھ رہے ہیں الا اللہ، یہ پڑھے۔ اس کے بعد پھر اب ہندو پنڈت سے کہا کہ بھائی تم اب پکارو بھگوان، تو اس نے ہرے رام شروع کیا، تب کر رہے ہیں، اب وہ یہ مزہ لے رہے ہیں جناب والا، ہاں پھر ان کو دے دیا، وہ بھی اپنا یہودی اپنے انداز سے پکارا، یہ کر رہے یہ ہم جو ہے اتحاد پیدا کر رہے ہیں، یہ اتحاد ہے؟ ارے کفر اور ایمان کا اتحاد ہو سکتا ہے کہیں؟ اگر ان کا اتحاد ہو سکتا ہے تب تو پھر تمہارے حلوے اور گوبر سب کا اتحاد ہو جائے گا، کچھ نہیں تمہاری نزدیک رہے گا۔ یہ گلاب کا پانی ہے یا پیشاب ہے، سب ملا ڈالو، سب پیو۔ تو یاد رکھو گندگی گندگی ہے، نجاست نجاست ہے، طہارت طہارت ہے۔ تو مسلک حق یہ طاہر ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اور جو ایسی کوشش کرے اس گندگیوں کو ملانے کے لیے وہ خود وہ گندا ہو جائے گا اور اسلام اور ایمان پاک رہے گا۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، اس کی باقاعدہ ہم لوگوں نے سی ڈی بنائی تھی جو اس کے بیانات ہیں، اور جب وہ بمبئی آنے والے سے پہلے ہم لوگوں نے بہت ساری جگہیں دکھائی ہیں، اور ضرورت پڑے گی تو وہ سی ڈی بھی یہاں پر دکھا جائے گا۔ دیکھو وہ کیسے کیسے، اب بھائی صرف آواز سناتے لوگ کہتے ہیں بھائی کہ وہ لوگوں نے جو ہے بنا ڈالی، تو باقاعدہ تصویر کے ساتھ یہاں، تاکہ
لوگوں کا ایمان محفوظ رہے. کبھی کبھی ایسے تو ایمان کی حفاظت کے لیے کہ لوگ دیکھ لو کہ دیکھو کیسی کیسی بکواس کرتا ہے، یا کیسے اپنی کتابوں میں سے لکھا، کتاب کا نام ہے فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن. اس میں سارے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے گروہ ہیں سب کو بتایا کہ اس میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، یعنی عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، عقیدہ سب کا ایک ہے معاذ اللہ. ارے عقائدی کا تو اختلاف ہے، ورنہ نماز تو سب پڑھ رہے ہیں، نماز تو وہی پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، اختلاف تو عقیدے ہی کا ہے. وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. وہ شیعہ ہیں معاذ اللہ، وہ قرآن کو ناقص مانے، یہ بھی ان کا عقیدہ کہ جبرائیل امین سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی، وہ لعنت ہے علی کے پاس لے کے چلے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین. ایسا عقیدہ رکھ کے مسلمان رہے گا اور سب کو ایک کرو. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے، باقاعدہ اس کی سیڑھیاں ہیں جس میں اس طرح کے بیانات ہیں، ضرورت ہوگی تو وہ پیش کی جا سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہابی، نجدی، غیر مقلد، دیوبندی، قادیانی، شیعہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گستاخ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کیا ان کو منافق کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ آپ نے سن لیا کہ یہ جو فرقہ باطلہ وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، رافضی، شیعہ وغیرہ، تو ان کو منافق کہنا صحیح ہے کہ نہیں؟ بہرحال جو منافق کے حکم میں ہے، یہ یعنی منافق تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دور میں تھے، چونکہ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ علم ہوا کہ یہ لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے خلاف دل میں رکھے ہوئے، بولتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، تو اس لیے نفاق کا حکم ہوا، انہیں منافق قرار دیا گیا. اب ان کے جو عقائد ہیں، ان کے عقائد یہی تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، حضور کا کے لیے غیب نہیں مانتے، اور کہتے تھے کہ بھئی تو ہمارے جیسے ہیں، ہم چلتے پھرتے ہمارے جیسے. اور آج انہی کے نقش قدم پر چلنے والے یہ بدعقیدے ہیں. تو اس وجہ سے کہ انہی کے نقش قدم پر انہی کا عقیدہ رکھنے والے تقریباً، اس لیے مانن انہیں بھی اگر منافق کہا تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہی عقیدہ ان کا بھی. منافق کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. تو یہ جتنے مرتد ہے، مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، یعنی دعوی اسلامی کرنے والے کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کا عقیدہ کفریہ ہو، ان کا حکم مرتد کا ہے، اور مرتد کا حکم وہی منافقین کا حکم ہے. تو اس لیے اگر منافق کہا تو اس میں شرعاً کوئی گرفت نہیں. روایتوں میں سنا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم بروز محشر ہمارے اعمالوں کی گواہی دیں گے، تو کیا آقا علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں گے؟ بھائی دیکھیے، ابھی اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں نے جہاں کہ اللہ کے لیے حاضر و ناظر بول سکتے ہیں، وہاں میں نے بتایا تھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے حاضر و ناظر بولا جاتا. اور قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، بے شک اے محبوب ہم نے تمہیں حاضر و ناظر بھیجا. اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے رب نے حاضر و ناظر بنا. حاضر و ناظر کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر جگہ جسم کے ساتھ موجود ہوں، بلکہ ایک جگہ موجود ہو کر کے سب ملاحظہ فرمائے تو اس کے بعد حاضر و ناظر کہا جائے. میرے آقا اگر مدینہ طیبہ میں ہیں اور ان کے سامنے پورا عالم، پوری کائنات پروردگار عالم نے ہتھیلی کی طرح سے کر دی ہے، تو میرے آقا سب کے لیے حاضر و ناظر ہے. تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں. تو ہتھیلی دیکھ رہا تو یہ حاضر و ناظر ہونا نہیں ہوا کہ بھئی ہتھیلی سامنے میں ہے، میں حاضر ہوں. تو سرکار وہیں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور بے شک حضور گواہی دیں گے قیامت کے دن. تو گواہی کی بات آ گئی تو میں ذرا ایک حدیث سناؤں. اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ فرمایا کہ ایسے ہی ہم نے اے میرے محبوب کے امتیوں، ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا. اللہ فرماتا ہے اس امت کے بارے میں
کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں افضل ترین امت بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ قرآن نے فرمایا اس میں ہوگا یہ کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام علیہ السلام کے دور کے مومن اور کافر پیش ہوں گے تو کافروں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم لوگ اپنے اپنے دور کے نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے، کیوں نہیں مجھ پر ایمان لائے؟ تو وہ کافر انکار کر دیں گے، اللہ علیم و خبیر خوب جاننے والا لیکن اس کی حکمت بالغہ ہے، تو وہ کافر یہ کہیں گے کہ پروردگارہ ہمارے زمانے میں کوئی آیا نہیں ہم کو تبلیغ کرنے کے لیے، کوئی نبی نہیں آیا، اگر کوئی آتا تو ضرور تجھ کو مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دور کے نبی سے فرمائے گا کہ کیا تم لوگوں نے میرا پیغام ان تک نہیں پہنچایا؟ تو انبیاء کرام عرض کریں پروردگار تو خوب جاننے والا ہے، ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ علیم و خبیر ہے لیکن اس کی حکمت بالغہ، وہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ان نبیوں سے رسولوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے میرا پیغام ان تک پہنچایا؟ یہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں۔ تو اب وہ انبیاء کرام علیہم السلام اس امت کو گواہی میں پیش کریں گے۔ جب یہ امت گواہی دے گی کہ مولا تیرے ان نبیوں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا، ان لوگوں نے انکار کیا، تو اب وہ کافر جو ہیں وہ فوراً اعتراض کر بیٹھیں گے کہ مولا یہ لوگ تو ہمارے بعد آئے، کیا کہیں گے؟ یہ لوگ تو ہمارے بعد آئے تو یہ کیسے ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ خوب جاننے والا، وہ فرمائے گا کہ تم لوگ کیسے گواہی دے رہے ہو جب ان کے زمانے میں نہیں تھے؟ تو یہ امت عرض کرے گی کہ پروردگارہ تو نے ہماری طرف اپنے محبوب کو بھیجا اور تیرے محبوب نے ہمیں بتایا تو ان کے بتانے پر ہم آج گواہی دے رہے ہیں۔ تو اب سرکار تشریف لائیں، اب اللہ جل وعلا اپنے حبیب سے فرمائے گا اے محبوب کیا تم نے اپنی امت کو بتایا یہ؟ تو میرے آقا عرض کریں گے پروردگارہ بے شک ہم نے انہیں بتایا۔ تو اب جب حضور گواہی دیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کی، اب کوئی کافر انکار نہ کرے گا۔ امت نے گواہی دی تو کہا کہ تو بعد میں آئے، لیکن میرے آقا گواہی دیں گے تو اب انکار نہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری گواہی سن کے ہے، میرے آقا کی گواہی دیکھ کر ہے۔ وہاں حدیث پاک میں ہے کہ اب نہیں انکار کریں گے وہ، اور انبیاء کے حق میں ڈگری ہو جائے گی۔ تو میرے آقا گواہی، گواہ اس معنی میں گواہ، یہ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں نا معاذ اللہ اس شان گھٹانے کے لیے کہ ہم نے تم کو گواہ بنا کے بھیجا۔ ارے تم گواہ ترجمہ کرو تب بھی ہماری مراد حاصل، کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو معاملے کو دیکھے اور موجود رہے۔ میرے آقا حاضر و ناظر ہیں۔ چلیے، کیا فاتحہ دینا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کا مستحب طریقہ کیا ہے؟ ہم کسی اولیاء کرام کی مزار پر فاتحہ دیتے ہیں جبکہ ہمارا یقین یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، پھر کیا ان کو ہمارے ایصال و ثواب کی ضرورت ہے؟ اگر کسی نے بدعقیدے نے سوال کیا ہے تو وہی میں کہوں گا کہ سب بولتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قرآن اور حدیث سے کیا فاتحہ کیا ہے؟ ثواب پہنچانا۔ ہمارے اپنے عمل کا جو ثواب ہے وہ دوسروں کو پہنچانا، یہی ایصال ثواب ہے، اسی کو فاتحہ بولتے ہیں۔ جو ہمارا نیک عمل ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قرآن حکیم کی تلاوت ہو، کھانا کھلانا ہو، پانی پلانا ہو، ان کا ثواب پہنچانا دوسرے کو، یہ فاتحہ کہیے یا ایصال ثواب کہہ لیجیے، اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ لیکن اب ان کو وہ حدیثیں نہ ملیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اب یہ دیکھو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ یہ انکار نہ کر سکیں۔ ویسے تو ان کے پاس تو ایک ہی عربہ ہے، اگر کوئی جواب نہیں ملے وہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف بھی نہیں بولیں گے، ضعیف بولیں گے اس کو۔ ہاں بہت معلومات والا آدمی ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں وہ سب۔ تو دیکھو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا انتقال، حضور سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل؟ دیکھیے کیا کہا حضور، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل؟
تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا ہے اب تم صدقہ کرو گے تو ان کو کیا پہنچے گا، یہی فرما دیتے ہو تو، کیونکہ وہ تو ان کا انتقال ہو گیا، وہ تو کر نہیں رہی ہیں، تم کر رہے ہو ان کے بیٹے، تو تمہارا کرنا ان کو کیسے پہنچے گا؟ میرا قال نے یہ نہیں فرمایا، سرکار نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے کہا کہ حضور کون سا صدقہ افضل، تو حضور نے فرمایا الماء، پانی، پانی صدقہ کرو، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں پانی کی زیادہ ضرورت رہی ہوگی، تو جس چیز کی زیادہ ضرورت جہاں ہو لوگوں کو اس کا ایصال ثواب افضل ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا الماء، پانی۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا، کیا بنوایا؟ کنواں، باوڑی، اور کنواں جب تیار ہو گیا تو حضرت سعد نے کیا کہا؟ حضرت سعد نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ انہوں نے فرمایا ھذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے۔ تو حضرت سعد کی ماں کا تو انتقال ہو گیا، وہ تو پانی پینے آئیں گے نہیں، کیا مطلب؟ یہ سعد کی ماں کے لیے، یعنی اس پانی پلانے کا جو ثواب ہے وہ سعد کی ماں کو پہنچے۔ اب اسی سے ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے کہا ھذہ، اور یہاں علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ ھذا اور ھذہ یہ قریب کے لیے آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں نا، جیسے اردو میں کرتے ہیں یہ قریب کے لیے، اور دور کا کرنا ہوگا تو وہ چاند، اور یہ جگہ، یہ اسپیکر، تو یہ قریب ہے تو یہ کہیں گے، اور دور ہے تو وہ۔ تو عربی میں قریب کے لیے ھذا اور ھذہ، اور دور کے لیے ذالکا اور تلکا۔ تو یہاں کیا کہا؟ ھذہ لأم سعد، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کنواں تیار ہو گیا تو حضرت سعد کنویں کے پاس آئے اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے۔ تو آج بھی جس چیز کا فاتحہ کرنا ہوتا ہے سامنے رکھ لیا تو کیا حرج کیا، یہی تو کرتے ہیں، اس کا ثواب پروردگارہ، اس کھانے کا ثواب، اس مٹھائی کا ثواب، تو وہی ھذہ لأم سعد پر عمل ہے، سعد کی ماں کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو حدیث پاک سے ثابت ہے ایصال ثواب، اور یہی فاتحہ۔ اب یہ کہ پہنچتا ہے انہیں، دوسری حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ نے کہ حضور ہم اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، کیا صدقہ کرتے ہیں، ان کو پہنچتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انہیں پہنچتا ہے، اور وہ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارے پاس کوئی ہدیے میں طبق آ جائے تو تم خوش ہوتے ہو۔ طبق ہے بڑی سینی میں مٹھائی رکھ کر کے کوئی لا کر دے کیسے خوش ہو جائیں گا، آہا انہوں نے بھیجا۔ تو جس طرح سے تمہارے پاس کوئی تحفہ آتا ہے تم خوش ہوتے ہو، مرنے والے کو ایصال ثواب کرو وہ بھی خوش ہوتے۔ پہنچتا ہے اور نہیں بھی پہنچتا ہے۔ آپ بولو گے یہ کیا بات ہوئی، ابھی بول رہے تھے پہنچتا ہے، بولتے نہیں پہنچتا۔ ہاں نہیں بھی پہنچتا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ دیکھیے حضرت امام ابن حمام نے فتح القدیر میں حدیث نقل فرمائی، کیا فرماتے ہو حدیث میں کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص فاتح مصر، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت عمرو بن عاص، ان کا باپ جو تھا عاص ابن وائل، یہ بڑا کٹر کافر تھا۔ جب مرا عاص ابن وائل مرا تو مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی تھی، اس کو سن لیجیے غور سے، ہو سکتا ہے اسی پر ختم ہو جائے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ عاص ابن وائل نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری طرف سے 100 غلام میرے بیٹے آزاد کریں، یعنی ان لوگ وہ کافر لیکن سمجھتا تھا کہ مرنے کے بعد غلام آزاد کریں گے تو کچھ بھلائی ہوگی، تو اس نے کیا وصیت کی کہ میرے دونوں بیٹے میری طرف سے 100 غلام آزاد کریں۔ تو اس کے ایک بیٹے ہشام ابن عاص نے 50 اپنے حصے کے آزاد کر، حضرت عمرو کو آزاد کرنا ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک یہ عمل نہیں کروں گا جب تک کہ حضور سے پوچھ نہ لوں۔ اب حضرت عمرو بن عاص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عاص مر گیا، اپنا باپ عاص مر گیا، اس نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، ہشام نے اپنے حصے کے 50 آزاد کر دیے، حضور کیا میں اس کی طرف سے غلام آزاد کروں تو اس کو پہنچے گا؟ میں اگر آزاد کروں تو اس کو پہنچے گا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا
بس یہیں سے پہچان ہو جائے گی ہماری ان کی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اس کو ضرور پہنچتا اگر ایمان پہ مرا ہوتا۔ ہاں تو ہم یہ سال ثواب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے باپ دادا ہمارے اپنے رشتہ دار ایمان پر گئے، اور ان کو یقین ہے بے ایمان گئے، کتنا بھی بھیجو گے نہ پہنچے گا، اور ہم تھوڑا بھی بھیجیں گے پہنچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب وہی ان کو کچھ نہیں آتا تو بھٹکل بچوں والا اعتراض کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہمیں یقین ہے کہ وہ جنتی ہیں، تو پھر ایصال ثواب کیوں؟ ارے کیا ایصال ثواب ہم نے کبھی کہا ہے کہ ایصال ثواب اسی لیے کرو کہ جن پر عذاب ہو رہا ہے انہی کو ایصال ثواب کرو؟ ارے تحفہ اور ہدیہ بھیجا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتے ہو، حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، کیا معاذ اللہ میرے آقا کو سلام کی ضرورت ہے؟ ہمارے سلام کی ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو، اللہ نماز کا محتاج ہے ہم اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے اس کا کلام تلاوت کرتے، اللہ کے لیے حج کرتے، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتے، کیا ہمارے ان چیزوں کا ہماری اللہ محتاج ہے؟ معاذ اللہ۔ پوچھو ان بےہودوں سے، یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو ضرورت ہے، ارے خالی جہاں ضرورت ہو وہی دی جاتی، کہیں درجات بلند کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تحفہ دیا جاتا ہے۔ بھائی اب آپ نے پیر صاحب کو لے جا کر کے لفافہ پیش کیا، کیا پیر صاحب آپ کے نذرانے کے محتاج ہیں؟ کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے دے رہے ہو کہ پیر صاحب کی نظر کرم ہو جائے، دعائے خصوصی میں یاد کریں۔ تو ہم اگر نماز پڑھتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، لیکن ہم اس کی بارگاہ میں اپنے سجدے کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر ہم پر آ جائے، ہمیں اس کا ثواب ملے۔ سرکار ہمارے سلام کے محتاج نہیں، ہمارے درود کے محتاج نہیں، لیکن ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، تو ہم محتاج ہیں اس کے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے ہیں، غوث پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے ہیں، غریب نواز کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو اس منشے کے لیے کہ ان اللہ والوں کی بارگاہ میں ہم ایصال ثواب کریں گے، ان کی نظر کرم ہماری طرف ہو جائے گا۔ بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کریں۔ جو قبروں کا ذکر کیا گیا ہے کیا وہ صرف مسلمانوں کی قبروں کے لیے ہے یا کافروں کی قبر، اولیاء کرام یا بادشاہوں کی قبروں کے لیے بھی ہے؟ بھائی کافروں کی قبر کی زیارت تو کیوں کہیں گے؟ کافروں کی قبر، مشرکین کی قبر کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ اس کو برابر کر دو۔ مشرکین کی قبروں کے بارے میں سرکار نے فرمایا اس کے زمین کے برابر کر دو۔ اب ان لوگوں نے اس حدیث کو مومن کی قبر پر بھی فٹ کر دیا۔ وہ جو حکم ہوا تھا وہ کافروں کی قبروں کے بارے میں تھا کہ پہلے جو ہے مدینہ طیبہ جب سرکار تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں بہت سی قبریں تھیں مشرکین کی، تو ان کو برابر کرنے کا حکم دیا۔ مومن کی قبر کو برابر کرنے کو نہیں۔ مومن کی قبر کے بارے میں تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر، قبر کے اوپر پاؤں رکھنا میرے نزدیک جو ہے انگارے پر پاؤں رکھنا اس سے بہتر ہے قبر پر پاؤں رکھنے سے، انگارے پر پاؤں رکھنا۔ ایک صاحب کو دیکھا کہ ٹیک لگائیں قبر میں، سرکار نے فرمایا ہٹو کہ صاحب قبر کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ ٹیک لگانے سے تکلیف ہوتی، یہ مومن کے لیے ہے۔ مشرکین کے لیے کیا ہے؟ چاہے کچھ کرو وہاں تو پٹائی ہو ہی رہی ہے، ان کی مارے جا رہے ہیں، قیامت تک پیٹے جاتے رہیں گے، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، گرد پہ گرد لگے رہے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو زیارت کرے کہ مومن کی قبر کی، اگر عام مومن ہے اس کی قبر کی زیارت کرے گا تو جانے والا کچھ پڑھے گا تو اب ان کو قبر میں انس حاصل ہوگا۔ اگر عذاب قبر ہو رہا ہے تو عذاب قبر اتنے وقت کے لیے دور ہو جائے، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ سرکار 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو میرے آقا کا علم غیب، ہم تو پورا قبرستان جو ہے جا کر کے گھوم آئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس پر عذاب ہو رہا ہے کس پر ثواب ہو رہا ہے۔ اب میرے آقا کی نظر دیکھو
کہ قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے. ارے ہم قبر کھول بھی دیں, یہ قبر کھودنے والوں کو دیکھو, اکثر کبھی کبھی لاش دکھ جاتی ہے, کیا ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے کہ ثواب ہو رہا ہے؟ وہ لاش دیکھ بھی لے تو پتہ نہ چلے. رسول کی نظر وہ ہے کہ قبر کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے. فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے, اور یہ بھی جان لیا کہ کس بات سے عذاب ہو رہا ہے. فرمایا ایک جو ہے پیشاب کے چھینٹ سے نہیں بچتا تھا, پیشاب کرتا دھار مارتا تھا اوپر آتی, اور ایک جو ہے وہ چغلی کرتا تھا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی لی, شاخ, اور اس کو دو حصے کیا, ایک اس پر گاڑ دیا, ایک اس پر لگا دیا. اب فرمایا جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی, اور قبر والوں کے عذاب میں کمی اور تخفیف ہوتی رہے گی. تو اب زیارت قبر کا ایک فائدہ تو یہ کہ جانے والا وہاں پڑھے گا, اگر قبر والے پر کوئی عذاب ہو رہا ہے تو اس کے پڑھنے کی وجہ سے عذاب دور ہو جائے, عذاب میں تخفیف ہو جائے. ایک معنی یہ ہے. تیسری زیارت, اور اللہ والوں کی قبر کی زیارت کیوں کرتا ہے؟ یہ لوگ تو اگر ان سے پوچھو بھی کیوں گئے تھے, اکثر دکھتے رہتے ہیں نا, کبھی حاجی ملنگ حاجی علی کہ وہ ہم گئے تھے کہ ان کا سب بند ہو گیا, ہم پہنچے کچھ پڑھیں گے تو ذرا سا ان کو ملے گا. تو بیہودے, وہاں تو عالم یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, اللہ کے محبوبوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے. جہاں ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے, تو جہاں وہ آرام فرما وہاں کتنی رحمت اترتی ہوگی. اسی لیے حضرت سیدنا شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ, یہ آزادی سے پہلے کے بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہے. تو ان کے پاس گرمی کی دوپہر میں ایک مولوی نما آدمی آیا, اور آ کے کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے, کہیں بھی دعا کرو, کہیں بھی پکارو سننے والا ہے, تو کیوں اللہ والوں کی قبر کے پاس جا کے دعا کرتے؟ تو گرمی کا دن تو دوپہر میں آیا تھا, آپ نے اٹھ جا کنارے بیٹھ. اب وہ ظاہر بات ہے اے سی تو تھا نہیں, فین لگا نہیں, تو وہاں گیا اور بےحال گرمی سے پسینہ. تھوڑی دیر پہلے آئے, مولانا ادھر آؤ, بیٹھا. تو حضرت کی بارگاہ میں نواب حاضر تھا, ایک نواب کسی ریاست کا. وہ حضرت کو پنکھا جل رہا تھا, تو حضرت کو ہوا لگ رہی تھی. وہ بیٹھا تو اس کو ہوا لگی, تھوڑا سکون ہوا. آپ نے فرمایا مولانا آپ کو ہوا لگ رہی ہے؟ ہاں. اچھا وہاں بیٹھے تھے تو لگ رہی تھی؟ نہیں لگ رہی تھی. آپ نے نواب صاحب سے کہا نواب صاحب یہ بتائیے پنکھا مجھ کو جل رہا ہے کہ ان کو؟ کہا حضرت ایسے تو روز آنا جوتی سیدھی کرنے آتے میرے, میں جلوں گا ان کو؟ میں تو آپ کی دعائیں لینے حاضر ہوں, آپ کو جل رہا ہوں. کہا دیکھو پنکھا مجھے جلا جا رہا ہے, لیکن جتنی ہوا مجھ کو لگ رہی ہے اتنی تم کو بھی لگ رہی ہے. جب دور تھے تو ہوا سے محروم تھے, میرے قریب آ گئے تو ہوا ملنے لگی ہے. یہی حال اللہ والوں کے دربار کا ہے. شب و روز اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, جو قریب ہوتا ہے وہ بھی نہال ہو جاتا ہے, جو دور رہتا ہے وہ محروم رہتا ہے. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. تو اب یہ خواہ کے لیے ان کی پخ ہے کہ بھئی وہ وہاں یہ کیوں کرتے, وہ کیوں کرتے. سب ہمارے عقائد الحمدللہ دلیل شرعی سے ثابت ہیں, چاہے وہ نیاز کرنا ہو, فاتحہ دلانا ہو, عید میلاد النبی منانا ہو. اب ان کے سمجھ میں نہیں آئے تو یہ ان کی کل مغزی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے, نیک توفیق دے, نیک سمجھ دے, اور ہم سب لوگوں کو مسلک حق, مسلک اہل سنت, جسے پہچان کے لیے زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہتے, اسی مسلک حق پہ قائم رکھے, اسی مسلک حق پہ ہمیں موت نصیب فرمائے, اور اسی مسلک حق کی خدمات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئندہ پروگرام کے لیے سوالات جمع کیے جائیں گے. آپ دامن ٹیلر 6 نمبر روڈ پہ جناب صغیر رضا صاحب کے پاس جمع کرا سکتے ہیں, یا آسیہ کلینک کے بٹاٹے والے کے بازو میں وہاں آپ جمع کرا سکتے ہیں, یا اسد پرنٹر جمشید خان صاحب کے یہاں اپنے سوالات جو ہے وہ وہاں جمع کرا سکتے ہیں. یاد رکھیں یہ پروگرام آپ دوبارہ سن سکتے ہیں, اس کے لیے صرف آپ کو نیٹ پر جانا ہوگا www.ghulammustafa.com. آپ اس پروگرام کو دوبارہ سن سکتے ہیں.
اور جتنی بار چاہیں آپ اس پروگرام کو وہاں پہ سن سکتے ہیں۔ آئندہ سوالات کے لیے آپ کو ہم نے 3 مقامات بتا دیے ہیں، آپ ان 3 مقامات پہ اپنے سوالات آئندہ پروگرام کے لیے وہاں جمع کرائیں۔ ہم آپ تمام آنے والے حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ نے پرسکون ماحول میں اس پروگرام کو اختتامات تک پہنچایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور آئندہ کے لیے آپ تمام سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئندہ سوالات و جوابات کے لیے جو ہے وہ تیاری کریں تاکہ ہم اپنے ایمان کا اور اپنے علم کا اضافہ کر سکیں۔ یاد رکھیے یہ پروگرام غلام مصطفیٰ کے رضاکار یہاں کرتے ہیں۔ میں حضور سے درخواست کروں گا کہ وہ ایاز انجاریہ صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں اپنی دعا میں، اور غلام مصطفیٰ کے تمام رضاکاروں کے لیے۔ اس میں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو جاب لیس ہیں، جن کے پاس میں کام وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود، اتنی پریشانی کے باوجود، وہ تمام لڑکے، وہ تمام نوجوان، وہ تمام رضاکار اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ یہ علم، یہ کام جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھتا چلا جائے۔ ہم مولانا رجب علی رضوی صاحب، ممتاز العلماء، حافظ و قاری مدینہ جامع مسجد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کے صاحبزادے مقصود اختر صاحب، مفتی مقصود اختر صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج یہاں ہمیں وقت دیا۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ میں صلاۃ و سلام کے لیے